بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان محشر میں جو ہونے والی ہولناکیاں ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے خاص عذابات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو خاص لوگوں کو ہوں گے۔ ان میں سے ایک کا ذکر کل آیا تھا کہ بھکاریوں کی حالت میدان محشر میں کیا ہوگی۔ آج بیان یہ ہے کہ جس نے ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کسی نے اگر ایک سے زائد نکاح کیے ہوں 2 3 4 تک، تو اگر وہ ان کے درمیان ناانصافی کرتا ہو، کسی ایک کو زیادہ چاہتا ہو، کسی ایک کا خیال زیادہ رکھتا ہو، کسی ایک کے اوڑھنے پہننے کھانے پینے میں زیادہ خرچ کرتا ہو اور دوسروں کے ساتھ کم سلوک کرتا ہو یا ان کے ساتھ کم خرچے کا برتاؤ کرتا ہو، تو یہ ناانصافی ایسی ہوگی کہ جو اس کو قیامت کے دن اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کے بعد 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا، اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، گرا ہوا ہوگا، اور اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنے والا تھا۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے بھی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے تم ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر رہے ہو 2 3 4 تک، اسی لیے ڈر رہے ہو کہ کہیں ہمارے سے ناانصافی نہ ہو جائے، تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے فواحدہ، تو بس پھر ایک ہی پہ گزر بسر کرو اور اپنا اسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اتنی نازک چیز ہے اور اتنی اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ اور ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت نے ان کے یہاں انصاف کا اس درجے خیال کیا تھا کہ جب کہیں سے کوئی ہدیہ آتا تھا تو اپنی خانقاہ میں اپنے گھر میں ترازو لٹکا رکھا تھا۔ کوئی خربوزہ آیا، کاٹا چاقو سے، آدھا ادھر رکھا آدھا ادھر، بالکل ناپ تول کے ایک ادھر بھیج دیا ایک ادھر بھیج دیا۔ انگور آئے، کتنے آئے، ترازو میں رکھے، آدھا ادھر، بالکل ناپ تول کے ایک اس گھر میں بھیج دیا ایک اس گھر میں۔ تو یہ اتنا نازک کام ہے انصاف کرنا، تو اسی لیے اگر کسی کے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کی اجازت ہے شریعت میں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 4 تک اجازت ہے، ایک ٹائم میں 4 عورتیں رہ سکتی ہیں ایک مرد کے نکاح میں، لیکن اس میں اس بات کا خیال ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، سب کا خیال برابر رکھا جائے گا، کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہو، کسی اور کے ساتھ کمی ہو، یہ شریعت برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، بیوی بیوی ہے، آپ کی باندھی نہیں ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے آپ کی کہ آپ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی اس کے حق کی جنگ لڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کے حق کی جنگ لڑیں گے، اور جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اس سزا کے اندر مبتلا کر دیں گے کہ ان کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ ایک دوسرا عذاب خاص لوگوں کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ جو قرآن شریف پڑھ کر بھول گیا، قرآن شریف بچپن میں پڑھا تھا اور پھر بڑے ہو گئے، کاروبار میں لگ گئے، دنیاوی جھمیلوں میں پھنس گئے، دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ قرآن کریم کو کھولنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ بچپن میں تو پڑھا تھا، حافظ صاحب نے پڑھا دیا تھا، مسجد کے مکتب میں پڑھ لیا تھا، کہیں مدرسے میں پڑھ لیا تھا، اس وقت یاد بھی تھا، محنت سے پڑھا تھا، پڑھایا تھا پڑھانے والوں نے، لیکن اس نے بڑے ہونے کے بعد قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا، اب قرآن کھولتا ہے تو پڑھا ہی نہیں جاتا، بھول گیا، تو اس کی کیا سزا ہے؟ ایسے ہی کوئی حافظ قرآن ہے جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، لیکن پھر اپنی غفلت، کوتاہی، بے توجہی کی وجہ سے اور دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جانے کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے قرآن کریم بھول گیا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اجزم ہوگا۔ اجزم کہتے ہیں کوڑھی کو، کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہوگا، جس طرح کوڑھی آدمی کا گوشت گل گل کر گرتا رہتا ہے،
اور اس کے بدن پر سفید سفید داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، بیماری کے نشانات لگ جاتے ہیں، تو وہ آدمی بھی جس نے قرآن کریم کو پڑھا تھا، قرآن جیسی عظیم دولت اللہ نے اس کو دے دی تھی، لیکن اس عظیم دولت کی اس نے کوئی شکر گزاری نہیں کی اور اس کا کوئی خیال و دھیان نہیں رکھا اور دوسرے کاموں میں لگ کر اس کو بھلا دیا اور اس طرف سے غفلت و سستی برتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ اس کو کوڑھی بنا دیں گے، اس کے ہاتھ یا انگلیاں پاؤں وغیرہ کی گری ہوئی ہوں گی۔ یہ بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ اس لیے زندگی بھر اپنے معمولات میں، اپنے صبح و شام کے وظائف میں قرآن کریم کی تلاوت کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم واقعی ایسی مقام اور مرتبے والی، دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے والی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ عمل تو ہے ہی کہ اس میں جو احکامات ہیں، جو زندگی گزارنے کا طور و طریقہ بتایا ہے، جو دستور زندگی قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، زندگی تو گزارنی ہی ہے اسی کی روشنی میں، اسی کی ہدایات کے پیش نظر۔ لیکن صرف اگر کوئی آدمی تلاوت ہی کر لیتا ہے قرآن کریم کی، تو تلاوت بھی ثواب سے خالی عمل نہیں ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی لیے پہلے تو بچپن میں قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کے بعد پھر پوری زندگی اس کو روز پڑھنا بھی چاہیے۔ جو ناظرہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤ 2 پاؤ روزانہ پڑھیں اہتمام سے، اور جو حافظ قرآن ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم 3 پارے روز پڑھیں، کم از کم 3 پارے روز پڑھیں، تو یہ قرآن کریم کا حق ہے، تلاوت کا حق۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے یا حفظ کر لیتا ہے اور پھر اس کو طاق میں رکھ دیتا ہے، بس رمضان میں کھولتا ہے، تو عام طور پر بھول جاتا ہے قرآن کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو ایک عذاب تو یہاں بیان کیا گیا، اور ایک عذاب قرآن نے بیان کیا ہے قرآن کے بھول جانے کا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو آدمی میرے ذکر سے مراد قرآن کریم، جو آدمی قرآن کریم سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، کاروباری اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، روزی روٹی کی وجہ سے وہ پریشان ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو قرآن جیسی عظیم دولت دی تھی، لیکن اس نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیاوی اعتبار سے پریشانیوں کے اندر ڈال دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں کیا سزا ہوگی؟ دنیاوی سزا تو یہ ہوگی کہ کاروباری اعتبار سے پریشان رہے گا، خود کبھی خوشحال نہیں رہے گا، اور آخرت کے اعتبار سے قیامت کے دن کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، نابینا۔ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، تو جب قیامت میں وہ اندھا اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میرے رب، میں تو دنیا میں جب رہتا تھا، زندگی گزارتا تھا، تو میری تو آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھی، میں تو نابینا نہیں تھا، آپ نے مجھے یہاں نابینا کیوں کر دیا؟ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جس طرح دنیا میں تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا، میرے ذکر کو بھلا دیا تھا، میں نے بھی آج تجھے ایسے ہی بھلا دیا، اور تیری کوئی پرواہ نہیں ہے اور تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دنیا کو تاکہ پتہ چل جائے، اولین اور آخرین کے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ تمہارا جرم جو ہے وہ قرآن کریم کو بھول جانا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بھول جانا بڑا سخت ترین عذاب کا باعث ہے، اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے، آدمی جب تک اس کو پڑھتا رہے گا، ریپیٹ کرتا رہے گا تو وہ یاد رہے گی، اور جیسے جیسے اس کو ایک طاق میں رکھ دے گا تو آدمی کے ذہن سے، دماغ سے نکلتی جائے گی وہ چیز۔ تو اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام چاہیے۔ اب آگے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک، تو ابھی سے اس کے لیے نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس وقت سے اس وقت تک، اور 5 ٹائم نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی اتنا قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب تک تو جو غفلت کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہمیں خاص طور پر قرآن کریم کے ذریعے سے وصول کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص مناسبت ہے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو صرف تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، صرف قرآن کریم کو تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، صرف الفاظ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی صرف تلاوت پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے،
تو لہذا یہ غلط فہمی مسلمانوں کے درمیان ڈالنا یہ گویا ایک قسم کی بے دینی کی بات ہے کہ تاکہ لوگ عمل تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات ہے، تلاوت بھی نہ کر سکے۔ تو یہ قرآن کریم سے امت کو دور کرنے والی بات ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ختم کیا، 2 کیے، 3 کیے تو گویا فضول کام کیا۔ تو یہ فضول کام نہیں ہے، قرآن کریم کے مقاصد میں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے منصب کے مطابق جو چیزیں آپ کو دی گئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی یتلو علیہم آیاتی، تاکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ایک الگ ثواب کی چیز ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ تو لہذا کسی بھی طریقے سے ہمیں محروم نہیں ہونا ہے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اجزم ہوگا یعنی کوڑھی ہوگا وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھ کر بھول جائے گا، اس کے ہاتھ یا انگلیاں گری ہوئی ہوں گی، اور بعض اکابر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دانت گرے ہوئے ہوں گے۔ بظاہر یہ آخری معنی ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے، اور پڑھتے رہنا زبان اور دانتوں کا عمل ہے، لہذا اس کی سزا دانتوں کا ندارد ہونا ہی مناسب ہے، یعنی وہ اللہ کے یہاں اس حال میں ہے پہنچے گا کہ اس کے سارے دانت گرے ہوئے ہوں گے جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی صورت یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے کہ آپ کی امت میں کون کون سے گناہ ہوں گے، تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا کہ اللہ نے کسی کو حافظ قرآن بنایا تھا، یا کوئی صورت یاد کرا دی تھی، یا کچھ آیتیں یاد کرا دی تھی، لیکن اس نے بے توجہی غفلت کی وجہ سے ان صورتوں کو، ان آیتوں کو، قرآن کریم کو بھلا دیا، تو یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے برابر کوئی اور گناہ میرے سامنے نہیں تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں قرآن کریم کو پوری ہی زندگی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کا پیارا کلام ہے، یہ اللہ کی پیاری کتاب ہے، اور اس کے اندر ہی سراسر رہنمائی ہے، ہر طرح کی، ہر شعبے کی، زندگی کے ہر مرحلے کی تعلیم اللہ نے اس کے ذریعے سے ہم امت کو دی ہے، لہذا اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔